ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ وقال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ موضوع امامت ہے، اور یہ اسلام کا انتہائی حساس موضوع ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ شخص کفر کی موت مرتا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ سلسلہ امامت کو قیامت تک کے لیے جاری ہونا ہے، اور ہر زمانے میں امام کا ہونا واجب ہے اللہ کی طرف سے۔ اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علامہ فخر الدین رازی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہر دور میں ایک سچے کا ہونا ضروری ہے، اور وہ سچا بھی ایسا ہو جسے اللہ سچا سمجھے، یعنی جس کی زندگی میں کوئی جھوٹ نہ ہو۔ اور پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ ایسے سچے کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہونے کا حکم ہے، بنانے کا حکم نہیں۔ لیکن پھر امام فخر الدین رازی رضوان اللہ تعالی علیہ، ظاہر ہے کہ وہ ان کا بھی ایک عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر دور میں صادق کا ڈھونڈنا مشکل ہے، لہذا جس پر امت کا اجماع ہو جائے اسی کو صادق مان لیا جائے۔ لیکن ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وہ حکم دیتا ہی نہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ ایسا حکم دیتا ہی نہیں ہے جسے بندہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ لہذا ہر دور میں صادق کا ہونا ضروری ہے، وہ چاہے ظاہر ہو یا باطن غیب میں ہو۔ یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے وہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص اپنے زمانے کے امام کے ساتھ قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اٹھایا جائے گا۔ اس کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی دور بھی بغیر امام کے نہیں رہتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اور تجھے ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پوچھا گیا سرکار ختمی مرتبت سے کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ آپ ڈرانے والے ہیں، لیکن وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد سے مراد کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ میرے بعد میرے خلفاء و جانشین ہیں، جن کا پہلا علی ہے اور آخری مہدی علیہ السلام ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا جو سلسلہ امامت چلا علی علیہ السلام سے 11ویں امام تک پہنچا، اور پھر 12ویں امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں۔ اب اس پر جو عالم اسلام کے مفسرین، مفکرین، محدثین نے جو اپنے افکار کے گھوڑے دوڑائے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، جس میں سب سے پہلے ذکر کروں گا تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 13 اور 14۔
جس میں وہ لکھتے ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے مراد وہ شخصیت ہیں جن کا آخری زمانے میں ظہور ہوگا. یہ خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ ائمہ کے سلسلے کی ایک کڑی ہوں گے. ان سے مراد وہ ہستی نہیں جن کے بارے میں روافض یعنی شیعوں کا خیال یہ ہے کہ وہ سامرہ کے کسی صحرا سے ظاہر ہوں گے اور اہل تشیع کے ان کے ظہور کے منتظر ہیں. یہ بات بھی قابل ذکر اور قابل وضاحت ہے کہ اہل تشیع کے اس عقیدے کی تائید کسی حدیث دلیل یا اثر سے نہیں ہوتی. یہ دعویٰ ہے ابن کثیر کا، اور وہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس باب میں ہم جن امام مہدی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جن کی آمد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، اور ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا. حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے گا تو حق تعالی ہم سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. احادیث بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے فکر کو ہم بیان کریں گے کیونکہ یہ ایام ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے. 15 شعبان قریب ہے، 2 دن کے بعد بلکہ کل شب جو لگے گی وہ امام علیہ السلام کے ولادت باسعادت کی شب ہے. ہم یہاں پر صرف ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ابن کثیر نے دیا، اسی نظریے کو لے کر ڈاکٹر اسرار اور اس جیسے دیگر جاہل آگے بڑھے ہیں. ابھی مبشر لقمان بھی اس کے نظریے کی پرچار کر رہا ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ روایات میں جس مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، اب ظہور فرمائیں گے، اور اس کے لیے مختلف دلائل موجود ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ کوئی زمانہ بھی ہادی اور رہبر سے خالی نہیں رہ سکتا. صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جہاں شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، وہیں اللہ کی طرف سے ایک ایسے نمائندے کی بھی ضرورت ہے کہ جب شیطان گمراہ کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرے تو وہ الہی قوتوں سے شیطان کے رستے پہ چلنے سے لوگوں کو روکے. اسے ہماری زبان میں حجت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی حجت کہا جاتا ہے. ایک بیان میں کسی زمانے میں 2001-2 میں اسی زمانے میں کبھی ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ 10,000 حدیثیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن مجھے قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نظر نہیں آئی جس سے ان کے وجود پر دلالت ہوتی ہو. تو میں نے اس زمانے میں خط لکھا تھا ان کو، ان سے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی صحیح ہے جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہو. پیغمبر نے اگر یہ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں مہدی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوتاہ بینی کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آتی، تعصب کی وجہ سے آپ حدیث بیان کرتے رہیں، ہم اس کے بارے میں آپ کے سامنے آیات پیش کرتے رہیں گے. اور عزیزان گرامی، ایک بات ساری دنیا جانتی ہے کہ نقل بنتی ہے اس وقت جب اصل موجود ہو. اگر اصل موجود نہ ہو تو نقل نہیں بنا کرتی. دوائیوں کی نقل بنتی ہے اصل کی وجہ سے. خدا ہے اس کی نقل بنی، نبی ہے ان کی نقل بنی، امام ہیں ان کی نقل بنی. تو جھوٹا بنتا ہی جب ہے، نقل بنتی ہی جب ہے جب اصل موجود ہو. اگر اصل موجود نہ ہو تو نقل نہیں بن سکتی. قرآن مجید کی نقل بنانے کی کوشش کی گئی، نہیں بن سکی دنیا سے. بس اس بات کو یاد رکھیے کہ زمانے میں مختلف دوروں میں ادوار میں مہدویت کا دعویٰ کرنے والے جو آئے
کہ میں امام مہدی ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اصل موجود ہے جس کی یہ نقل بن بن کر آ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھیے گا کہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق جو یہ جملہ ابن کثیر نے بھی کہا اور یہ جملہ ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا اور اس جیسے فتنہ گروں نے اوروں نے بھی کہا، ان کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ تم ہمارے مہدی کو مانو یا نہ مانو، ہم اس مہدی کو ماننے کے لیے تیار ہیں جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی مہدی ہیں، ان میں فرق نہیں ہے، فقط دشمنی آل محمد علیہ السلام میں امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں روایات کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اور خود بہت سارے اہل سنت مسلمانوں کے معتبر اور بزرگ علماء اور محدثین نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پیدا نہیں ہوں گے، جس میں موجودہ دور کے محدث و مفتی اعظم مفتی نظام الدین شامزئی شہید، جنہوں نے کتاب لکھی عقیدہ ظہور مہدی، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ میں صرف اس وقت ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود موجود ہے، اور یہ عقیدہ جو مسلمانوں کو باطل پرست مولوی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کسی غار میں چھپے بیٹھے ہیں اور وہ جب نکلیں گے جب ان کے ظہور کا وقت ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہمارے امام کسی غار میں نہیں، اللہ نے انہیں اس طریقے سے چھپا رکھا ہے جس طریقے سے اصحاب کہف کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا ہوا ہے۔ وہ موجود ہیں، وہ ساری دنیا میں گھومتے ہیں، اور وہ اپنے شیعوں کی خبرگیری بھی کرتے ہیں، وہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں، ان کو شادی بھی کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف علاقوں میں اپنے نمائندگان بھی رکھتے ہیں، وہ نمائندگان کہ جو امام علیہ السلام کو علاقے کی پوری تفصیلات بتاتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں معصوم بچے جو ابھی نوزائیدہ ہیں کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، تو تمہارے گھر کی خواتین، بوڑھی خواتین کہتی ہیں کہ اس پر کسی سائے کا اثر ہو گیا ہے، کوئی جھپٹا ہو گیا ہے، لہذا اس پر کوئی دم کراؤ، کوئی تعویذ گلے میں ڈالو۔ امام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس کا ہنسنا اور مسکرانا جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آمد و رفت کے اوپر مبنی ہے، کہ جب امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے گھروں میں آتے ہیں تو یہ چونکہ معصوم بچہ ہے، اس کی آنکھیں بیدار ہیں، امام کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور جب امام جاتے ہیں تو یہ رونے لگتا ہے۔ لہذا ہم اس سلسلے میں بالکل واضح طور پر ڈاکٹر مبشر لقمان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ سید ہوں گے، اولاد علی ابن ابی طالب اور اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہوں گے، ان کا نام سرکار ختمی مرتبت کے نام پر ہوگا، اور انہیں دنیا خلیفہ یا امام نہیں بنائے گی بلکہ اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ کعبۃ اللہ کی چھت سے ان کا اعلان ہوگا، آسمان سے ان کے امامت کا، ان کے ظہور کا اعلان ہوگا، اور اس بات کو تاریخ ابن کثیر نے بھی لکھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے 1 سال پہلے غالباً امام مہدی علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے، اور وہ آ کر عیسائیوں سے کہیں گے، عیسائیوں امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، ان پر ایمان لاؤ
اور ان کی مدد کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یہی بات کسی نے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی اعلی اللہ مقامہ سے پوچھی تھی، عیسائی نے سوال کر کے کہ مولانا یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر اور آپ کے امام زمین پر، تو آپ کا امام افضل ہے یا ہمارے عیسیٰ افضل ہیں؟ مولانا محمد اسماعیل صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے جب میزان عدل میں نبوت اور امامت کو رکھا تو امامت کا پلہ اتنا بھاری تھا کہ زمین کو آ لگا، نبوت کا پلہ اتنا ہلکا تھا کہ چوتھے آسمان پہ چلا گیا۔ یہ منصب الہی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ روایت بھی تمام کتب کے اندر موجود ہے، تاریخ کی، اور محدثین نے بھی لکھا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور نماز کا وقت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام ایک ساتھ جمع ہوں گے، اس وقت نماز کی امامت کے لیے امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے یا نبی اللہ تقدم یا نبی اللہ کے نبی آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی کہیں گے نہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تقدم یا سیدی، آپ میرے سردار ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور ایک اور بات جو کہی جاتی ہے، اس کی تفصیلات ہم عرض کریں گے کہ شیعوں کا 40 سپاروں کا قرآن ہے جو ان کا امام لے کے غار میں چلا گیا ہے، نہ جانے کب آئے گا۔ تو یاد رکھیے گا، ہم سپارے والے قرآن کو نہیں مانتے۔ ہم نے قرآن مجید کو پاروں میں تقسیم ہم نے نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید آیات میں نازل ہوا ہے یا سوروں میں نازل ہوا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پاس وہ قرآن ہے جو علی علیہ السلام نے بعض پیغمبر قسم کھائی تھی کہ جب تک میں قرآن مجید کو شان نزول کے ساتھ مرتب نہ کر لوں گا اس وقت تک رضا اپنے کندھوں پہ نہیں ڈالوں گا۔ مولا کائنات نے وہ قرآن کو مرتب کیا۔ قرآن یہی ہے جو آج ہمارے اور آپ کے پاس ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر آیت کا شان نزول موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کس وقت کس کے لیے نازل ہوئی، کس کی شان میں نازل ہوئی، کس کی منقبت میں نازل ہوئی، کس کی منقصت میں نازل ہوئی۔ ہم یہ تذکرہ کر کے بات کو انشاءاللہ کل آگے بڑھائیں گے۔ آئندہ کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات